दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको, हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन। सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुमा आमीन। आपके साथ गपशप हो रही है और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत खुशी होती है जब मैं चेक करता हूँ, उसमें व्यूज़ भी आ रहे होते हैं। आपके कमेंट्स ज़रा कम आ रहे हैं, तो आप एंजॉय कर रहे हैं, ये चीज़ तो नज़र आ रही है। अब आप कमेंट्स करेंगे, मुझे पता चलेगा कि हाँ जी आपको वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कैसी लग रही है, या कोई उसमें कमी है, तो फिर इंशाल्लाह मैं उसको कोशिश करूँगा कि बेहतर भी कर लूँ। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने लगा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें कोई ना कोई नसीहत या कोई ना कोई सबक या कोई ना कोई किसी दोस्त का फ़ायदा हो सके, कि उसमें कोई चीज़ तो आपके फ़ायदे में जाए, या कोई मशवरा हो, या कोई मेडिसन हो, या कोई खुराक हो, या कोई देसी चीज़ हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें किसी न किसी का फ़ायदा हो। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बुज़ुर्ग थे, मैंने उन्हीं से सुना था, काफ़ी साल पहले की बात है। किसी इलाके में दो भाई थे। वो दो भाई थे, बचपन से ही उनका एक सिस्टम ही ऐसा था कि वो दोनों इकट्ठे जो है ना, चोरियाँ, डकैतियाँ और राहज़नी, ये सारे सारे हरबे उनमें थे, सब काम करते थे वो। तो पहले छोटी छोटी चोरियाँ, यानी कि जैसे आपको पता है कि स्टार्ट में तो किसी की बकरी उठा ली, किसी का कोई जानवर खोल लिया, या किसी के घर में कोई गंदम वगैरह या कोई इस तरह की कुछ चीज़ ले ली। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते तो बहुत बड़ी बड़ी यानी कि डकैतियाँ करनी शुरू हो गई। फिर वो अपने इलाके से निकल के दूसरे इलाकों तक फैलने लग गए, और उसके बाद फिर वो एक ज़िला से दूसरे ज़िला, फिर यहाँ तक कि वो एक डिवीज़न भी क्रॉस करके एक सूबे से दूसरे सूबे तक भी वो मशहूर हो गए। यानी कहने का मकसद ये है कि तकरीबन 2-3 सूबे ऐसे थे जिसकी पुलिस उनको ढूंढ रही थी। पुलिस को पता तो ऐसा बंदा कहे कि उसको यानी पकड़ नहीं सकते या ढूंढ नहीं सकते, ये तो 2 मिनट का काम होता है, लेकिन मतलूब थे वो, मशहूर हो चुके थे बहुत, और बहुत लोगों के ज़हनों में उनका खौफ भी छा चुका था। तो उनका एक वाक़या है कि वैसे तो यानी सारी ज़िंदगी जो बंदा काम कर रहा है, नतीजा भी वही मिलता है, अल्लाह माफ़ करे। तो वो डकैतियाँ करते थे, जहाँ से भी कुछ माल मिलता था ना, तो उन्होंने एक इलाके में ना, उनका एक बंदा था जानने वाला, वो सारा माल आके, क्योंकि ऐसे लोगों का फिर वो ठिकाना तो होता नहीं है, कि ठिकाना होगा तो फिर तो वो पकड़े पकड़ाए। तो फिर ये जंगल में या कहीं कभी रात कहीं दिन कहीं ऐसे गुजारा करते हैं। तो वो जो माल लेके आते थे, जो लूट के आते थे, वो सारा आके उस बंदे को उसके हवाले करते थे, और वहाँ से फिर खाना वगैरह खाते, या जो 1 दिन 2 दिन गुजारा करना होता उधर रहते, और रेस्ट करते, सुकून करते, उसके बाद फिर वो निकल जाते। काफ़ी अरसा गुजर गया, बहुत साल हो गए थे। अब उस बंदे ने, जिसके पास वो माल जमा करवाते थे, उसने भी काफ़ी ज़मीन जायदाद, घर बार, बहुत कुछ बना लिया था उस पैसे से। अब उसको ये था कि ये पता नहीं कहीं मर आ जाएंगे, तो बाद में ये सारा जो है मेरा ही है। आराम से वो खाता रहा, लेता रहा। अब वो कभी किसी पुलिस को किसी जगह पे किसी के हत्थे नहीं आए थे, ना पकड़े गए थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता, जब प्रेशर, आपको पता है कि जब हाई कमान तक बात जाती है ना किसी भी चीज़ की, फिर सारे कानून भी लागू हो जाते हैं, सारी पुलिस को भी पता चल जाता है कि अब ऊपर से आर्डर आ गया। अब इस बंदे को हमने 24 घंटे में या 72 घंटे में या जल्दी से जल्दी पकड़ना है। तो फिर वो सारी हरकत में भी आ जाती है, और बंदा भी ट्रेस हो जाता है, फिर पकड़ा भी जाता है। तो इधर हुकूमत ये प्लान बना रही थी कि इनको पकड़ें जी, जैसे भी ये जिंदा या मुर्दा जो भी है इसको पकड़ें। तो उनको भी पता चल गया। अब वो इस चक्कर में थे कि हमारा जो जो कुछ हमारे पास
ہے جو ہمارے حصے میں آ رہا ہے، جو ہم نے اکٹھا کیا ہے یا جو ہم لوٹ کے لاتے رہے ہیں، اس بندے کو سارا جمع کرواتے رہے ہیں، تو یہ اس بندے کے ساتھ ہم بیٹھ کے حساب کتاب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہاں بھی جو ہمارا بنتا ہے وہ ہمیں دے دو، آپ کو جو آپ کے ساتھ طے ہوئے آپ رکھ لو، باقی سارا ہمیں واپس دے دو۔ پھر ان کا پروگرام شاید یہی ہوگا کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کے، یہ صوبہ چھوڑ کے، یا یہ تینوں دو تین صوبے چھوڑ کے کہیں اور کسی اور ملک میں نکل جاتے ہیں، یا بارڈر کراس کر جاتے ہیں، یا کہیں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ان کا یہی سسٹم ذہن میں تھا، یا واللہ عالم کوئی اور تھا، تو انہوں نے آ کے اپنا حصہ مانگا، انہوں نے کہا جی وہ ہمیں دے دیں۔ تو وہ بندہ ٹال مٹول کر رہا تھا، آج نہیں کل کرتے ہیں جی کرتے ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ سننے میں یہ بھی تھا کہ شاید وہ بندہ پھر حکومت کے ساتھ بھی مل گیا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں پکڑواتا ہوں آپ کو، یا ایسا کچھ تھا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، سنی سنائی بات ہے، تو میں اس میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ تو انہوں نے اس بندے کو سمجھایا کہ یار وہ ہمارے جو پیسے ہیں نا وہ دے دو، آپ کی مہربانی ہے، جو آپ لینا چاہتے ہو اس میں سے رکھ لو، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا ہی ہمیں دے دو، لیکن وہ دے دو۔ تو وہ جی آخر اینڈ پہ وہ کہتا ہے جی جو کچھ کرنا ہے کر لو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں دینا ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ، میں نہیں دے سکتا، میں دینا بھی نہیں چاہتا، جو کرنا ہے کرو۔ تو وہ چلے گئے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کو۔ تو وہ جیسے مشہور تھے ڈکیٹیوں میں، تو انہوں نے کوئی پروگرام بنایا، کوئی ہفتہ 10 دن یا مہینہ ٹھہر کے یا 2 مہینے ٹھہر کے، تو انہوں نے پھر پروگرام بنایا، پروگرام کے مطابق پھر وہ آگے۔ تو اس کے بچے تھے جو جس کو وہ پیسے جمع کروا رہے تھے، جو ان کا رسا گیر تھا کہہ لیں یا حصے دار تھا، تو اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی، اور بیٹا تقریباً کوئی 8-9 سال کا تھا اور بیٹی 10-12 سال کی تھی، اور حافظ قرآن تھی۔ تو انہوں نے وہ آ کے دونوں بچے اٹھا لیے، دونوں بچے اٹھا کے، تو ظاہری بات ہے گن پوائنٹ پہ ان کے دن دہاڑے انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا، تو ان کو پتہ بھی تھا، اب پیچھے گھر والے اگر فائرنگ کرتے تھے تو وہ بھی ان کو ڈر تھا کہ یہ ہمارے بچے ہی مر جائیں گے۔ تو وہ موٹر سائیکل پہ جب بیٹھے ہیں، جو نکلنے لگے ہیں نا، تو پیچھے جو بھائی بیٹھا ہے تو اس کے سر سے پگڑی آٹومیٹک گری ہے، تو اس نے وہ پیچھے مڑ کے اس نے بھائی سے کہا کہ پگڑی گر گئی ہے، یہ خطرناک ہوتا ہے، ہمارے سر گئے، یعنی کہ اب ہمارے سر سلامت نہیں رہیں گے، لہٰذا بچوں کو ادھر ہی چھوڑ دو۔ تو یہ شاید ہم بہت کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ تو وہ جو دوسرا بھائی تھا بڑا، جس کا جو نامی گرامی تھا، جس کا نام بھی مشہور تھا، تو وہ کہتا ہے نہیں ایسے وہم نہیں کرنا ہے، اس طرح تو کئی دفعہ پگڑیاں گرتی بھی رہتی ہیں لڑائیوں میں جھگڑوں میں، اور پھر بھی آتی رہتی ہیں، تو چھوڑو۔ تو وہ لے کے جب وہ چلے گئے تو وہ بچوں کو جنگل میں کہیں ان کا جہاں ٹھکانا تھا ادھر لے گئے۔ تو ظاہر ہے پیچھے وارثوں نے سارا پولیس کو اطلاع دی، ان کو بتایا سارا، آگے پیچھے پورے ڈویژن میں، پورے ضلع میں، ہر جگہ پہ وہ خبر پہنچ گئی کہ ہاں جی وہ انہوں نے بچے اغوا کر لیے ہیں۔ تو اب ان کو گورنمنٹ کو آپریشن کرنا بھی کچھ آسان ہو گیا ان کے خلاف، مجبوری بھی بن گئی کہ یہ جب میڈیا پہ یا خبریں چل جائیں یا کہیں ایسا سلسلہ ہو جائے تو پھر اس کو چھپایا نہیں جاتا، اس کا پھر علاج کیا جاتا ہے، تو پھر وہ فوری طور پہ ایکشن شروع ہو گیا۔ تو اوپر سے آرڈر آ گئے کہ اب ان کو 24 گھنٹے کیا 12 گھنٹے کیا، ان کو 6 گھنٹوں میں 8 گھنٹوں میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کو پکڑو، اور زندہ یا مردہ بچے بھی ان سے جو ہے نا واگزار کرواؤ۔ پھر جناب پولیس نے ان کے خلاف جو ہے نا وہ گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ تو بات پھر وہی آتی ہے کہ جب بھی کسی کو یعنی پکڑاتا ہے یا مراتا ہے یا کسی کی مخبری جو ہے نا وہ مخبر کرتا ہے، وہی کرتا ہے جو جاننے والا ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ تھا ان کا، تو انہوں نے پھر پولیس نے اس کو اٹھا لیا، اٹھا کے تو اس کو کہا کہ ان کو بلاؤ، جہاں بلاتے ہو اور جس طریقے سے بلاتے ہو۔ تو پھر انہوں نے اسی طریقے سے بلایا ان کو،
اور وہ اپنا بے دھڑک، ان کو پتہ تھا، اس بندے پہ یقین تھا، اعتماد تھا، بے دھڑک ہو کے وہ آ رہے تھے. تو وہ آگے سے ساری پولیس وغیرہ جو اپنی تیاری میں کھڑی تھی. اور تو جو جیسے ہی وہ وہاں آ کے رکے ہیں تو بس انہوں نے پھر چاروں سائڈوں سے فائرنگ شروع کی. ان کو پتہ تھا کہ بچے ان کے پاس نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے بچے پیچھے کہیں ہیں، یہ چھوڑ کے آئے. تو بس ادھر پھر انہوں نے ان کو اڑا دیا. زندہ یا مردہ ان کو پکڑنے کا تھا پلان. تو اس کے بعد پھر وہ مخبر کے ساتھ گئے کہ انہوں نے بتایا کہ ہاں اب تو ان کے ٹھکانے پہ کوئی نہیں ہے نا، تو آپ بتاؤ کہ یہ کدھر ہیں، کدھر رہتے تھے، کہاں رہتے تھے. پھر وہ گئے ادھر سے جا کے وہ بچوں کو لے آئے، بچوں کو چھڑوا کے لے آئے. پولیس ان کے پاس جا کے گھر والوں کو بچے ان کے حوالے کر دیے. تو یہ ان ڈاکوؤں کا انجام ہوا. یعنی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کام تو سارا غلط تھا ان کا، لیکن غلط کام میں بھی ان کو اشارہ مل رہا تھا کہ یہ آپ بہت زیادہ غلط کر رہے ہو. تو انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی تو انجام کو پہنچ گئے. ویسے بھی برے کام کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر گپ شپ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. اللہ حافظ.